یہ کہانی ہے لاہور کے دو خاندانوں کی۔ شیخ روہیل اصغر صاحب ابھی جا رہے تھے کہ ان کو روک لیا گیا کہ میں مین بلیوارڈ پہ تھی کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا ایس وہ میری گاڑی سے ٹکرائی۔ چیف آف آرمی سٹاف کی صاحبزادی ہیں، وہ پیچھے پڑ گئی ہیں۔ شیخ روہیل اصغر نے نہیں بچنا، ہرگز نہ اس کا مطلب سمجھے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ لاہور میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی 9 مئی کی اور لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ پہنچو۔ یہ ہے سر زور زبردستی اور ڈنڈے کی حکومت۔ ختیجہ شاہ کا کیس اس کی ایک مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نسیم زہرا پاکستان کی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک ویلاگ میری نظر سے گزرا اور وہ ویلاگ دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو ختیجہ شاہ ہیں وہ کوئی پری ہیں، کوئی خلائی مخلوق ہیں، کوئی ہوائی چیز ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں۔ میں ختیجہ شاہ کی پوری آپ کو جو ہے وہ مجھے جو انفارمیشن ملی میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس واقعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ زورا زوری چل رہی ہے 9 مئی کے وہ لے کے، اس میں ختیجہ شاہ جو ہیں وہ بڑی ایک ایسی اگزامپل ہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں مڑ رہی ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں ان کی طرف لوٹ کے واپس آ رہی ہیں 9 مئی کے واقعے کے باوجود۔ اس کے اوپر جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، ان کو اپنے کام کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا، وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس ایشو کو، اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 پرچے درج ہوں 9 مئی کے، ایک لاہور میں اور ایک اسی دن اسی وقت کوئٹہ میں۔ اور مطلب پھر اس کے بعد اصل میں جو ہنسنے والی خیر بات تو نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ کل بھی ہم نے ختیجہ شاہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے ختیجہ شاہ صاحبہ کی والدہ کا آپ کو بتایا تھا۔ میں پہلے آپ کو وہ والی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں یہ مدد ملے گی کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پھر جو ختیجہ شاہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو ختیجہ شاہ جیسے لوگ نہیں ہوتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو جو استدلال ہے وہ ولاگ اگر آپ دیکھیں نسیم زہرا صاحب کا، بڑا زبردست ہے کہ آپ قانون کا اطلاق کریں، زور زبردستی مت کریں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی کہ وہ سکھا شاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ یہ انہوں نے الفاظ ادا نہیں کیے، یہ میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ جو فیکٹس اگر آپ سامنے رکھے تو بڑی زیادتی والی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن ختیجہ شاہ کی والدہ کی کہانی سن لیں۔ یہ کہانی ہے لاہور کے 2 خاندانوں کی۔ 2 خاندان ہیں، سیاسی اور سیاسی مخاصمت ہے ان کے درمیان۔ لاہور میں ایک ہی فیملی کی ایک ہی دشمنی چلی تھی، یا 2 فیملیوں کی باہمی دشمنی چلی تھی، اور لاہور کے ہر جو 90s اور 80s کا جو میں جس کو تھوڑی سی ہوش تھی اس کو اس کہانی کا پتہ ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے۔ اگر یہ جو واقعہ ختیجہ شاہ کی والدہ کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اگر یہ واقعہ یورپ، امریکہ میں ہوا ہوتا یا انڈیا میں ہوا ہوتا، بھارت میں، تو اس ایک واقعے کے اوپر کئی فلمیں بنتی۔ یہ اتنا مزے کا اور اتنا افسوسناک دونوں ہیں، یہ افسوسناک بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کہانی سے، ختیجہ شاہ کی کہانی سے جڑی جو دوسری کہانی ہے وہ بھی لاہور کی ایک 2 خاندانوں کی دشمنی کی کہانی ہے۔ اس کے اوپر بھی اگر فلمیں بنتی، پاکستان میں اگر سینما انڈسٹری ہوتی تو فلمیں ضرور بنتی۔ یہ 2 خاندان تھے، ان کی آپس میں مخاصمت تھی، اور مخاصمت اتنی بڑی کہ کبھی ایک خاندان کا بندہ مرتا تھا اس خاندان کے ہاتھوں، یہ والے انتقام لینے جاتے تھے، اس خاندان کے پاس 2 بندے ان کے مار آتے تھے، اور پیلا کشمیری اور پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کے کریکٹر ہیں جو اس دشمنی کی بھینٹ چڑھے، یا کئیوں کو انہوں نے اس کی بھینٹ چڑھوایا۔ یہ لاہور کی ایک فیملی تھی، اخلاق گڈو آج کل ان کے چشم و چراغ ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی چلے گئے تھے، پھر کاف لیگ میں بھی چلے گئے تھے، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ ماجہ سکھ ان کے والد تھے، جو میاں معراج الدین ان کا نام تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن لاہور میں یہ ماجہ سکھ کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ اصغر صاحب دوسری فیملی کے سربراہ تھے جن کے آج چشم و چراغ شیخ روہیل اصغر ہیں۔ یہ واقعہ ہے، یعنی یہ دشمنی چل رہی تھی اور پھر مدتوں سے چل رہی تھی۔ شیخ روہیل اصغر صاحب کے والد شیخ اصغر صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں وہ عقیل اصغر،
یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی نام تھا ان کا. تو یہ بھی اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھے تھے. تو ایون کہ شیخ روہیل اصغر صاحب بڑی مشکل بچے تھے. تو چونکہ دشمن دار خاندان تھے، آپس میں دشمنیاں تھیں، تو جناب وہ بڑا شب ہوتا تھا، گارڈز ہوتے تھے، بے پناہ اسلحہ ہوتا تھا، آگے پیچھے گاڑیاں، گارڈز، پولیس، یہ وہ بڑا کچھ ہوتا تھا. اور یہ واقعہ ہے 1993 کا، جہاں سے ختیجہ شاہ صاحبہ کی والدہ انٹر ہوتی ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب ایم پی اے تھے 1993 میں، اور وہ گلبرگ میں جا رہے تھے اپنی گاڑی کے اوپر، ساتھ میں پولیس کی گارد بھی تھی. اور اب وہ ایک 1993 میں پولیس گارد، کمانڈو، اور وہ جو ہوتے ہیں باڈی گارڈ، آگے گڈی پیچھے گڈی، ان کے پاس ہوتی تھی ٹوٹا ہائی ایس ٹائپ، جس میں کالے شیشے تھے. ذرا وہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے گاڑی بنوائی ہوئی تھی. وہ کسٹمائزڈ نہیں ہوتی جس طرح کی، کہ ذرا اندر ذرا لگژری سٹائل کے، تھوڑا سا سکون کے ساتھ بیٹھا جا سکے. پجیرو کا دور تھا، تو یہ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ بلٹ پروف والا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کروایا ہوگا. یہ میری انفارمیشن نہیں ہے، میرا ایک خیال ہے. تو اب وہ مین بلیوارڈ جو ہے گلبرگ کا، وہاں سے جا رہے تھے. ان کو اچانک پتہ چلا کہ جی کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. کیا گڑبڑ ہوئی ہے؟ اب جو شیخ روہیل اصغر صاحب والا ورژن ہے، میں وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک ورژن کا مجھے پتہ چلا تھا، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. شیخ روہیل اصغر صاحب ابھی جا رہے تھے کہ ان کو روک لیا گیا مین بلیوارڈ کے اوپر، اور ان کو پتہ چلا جی کہ ان کی کسی خاتون نے کہا کہ ان کی گاڑی کے ساتھ ان کی گاڑی ٹکرائی ہے. کوئی وہ جو نہیں ہوتا جس کو اسکریچز جو آتے ہیں وہ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار، کہ اب شیخ روہیل اصغر صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے جا کے حلف بھی دیا پولیس کو بھی، پولیس والے تو خیر میرے ساتھ تھے. پھر وہ یعنی متعلقہ جو کوارٹرز، وہ کون سے کوارٹرز تھے، میں وہ ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. وہاں پہ بھی جا کے کہا کہ جی کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا، کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن اس خاتون کا ورژن ہے پھر جو بات یہ پھیلی کہ میں مین بلیوارڈ پہ تھی کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا ایس وہ میری گاڑی سے ٹکرائی. میں نے شیخ روہیل اصغر صاحب سے پوچھا کہ جی کہ یہ کیا سین پارٹ کیا تھا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی کہ گاڑی وہ ٹکرائی، ہلکی سی کوئی اسکریچز آئے تو گاڑی روک لی گئی، شور پڑ گیا. خاتون نے پوچھا کہ یہ کس کی پولیس چل رہی ہے، کون ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ایم پی ہے. انہوں نے کہا ایم پی اے کون ہوتا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں تو اس کو سبق سکھا دوں گی، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے اپنا کارڈ بھجوایا، جو مجھے یہ والی بات پتہ چلی ہے خاتون کو، اور ان کو کہا کہ بی بی یہ جو میں یہ ہوں ایم پی اے ہوں، اور اول تو میری غلطی نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے تو میں معافی بھی مانگتا ہوں آپ سے، آپ خاتون ہیں، اور میں آپ کا اگر کوئی نقصان وغیرہ ہوا میں آپ کی گاڑی بھی مرمت کروا دیتا ہوں. اب شیخ روہیل اصغر صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جب مجھے ڈیو کمانڈر نے بلایا تو میں نے کہا ان کو کہ یار میرا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوا، کوئی گل بات ہی نہیں ہوئی، کوئی ایشو نہیں ہوا اس طرح کا، تو میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں. میں وہ کہتے ہیں نا انڈر دا اوتھ، قسم، نیا قسم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ دینے کو تیار ہوں. اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ میں واقعی نہیں جو ہے وہ خواب خیال میں بھی میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے، تو بھائی میں معافی مانگ لیتا ہوں. وہ چونکہ آرمی چیف کی بیٹی تھی، جنرل آصف نواز جنجوا، 1993 توتی بولتا تھا ان کا. توتی تو خیر ہر آرمی چیف کا بولتا ہے اور ہر وقت بولتا ہے. تو اب شیخ روہیل اصغر صاحب سے میں نے جب یہ والی بات پوچھی، میں نے کہا کہ یہ سین کی سی، کہتے ہیں یار میں نے تو پتہ ہی نہیں، کوئی واقعہ ہوا ہو تو پتہ ہو. اب میں نے ان سے کہا کہ اس طرح تو نہیں تھا کہ ان کو آپ کی وہ جو گارڈ سکواڈ تھی وہ گزرتی ہوئی بری لگی کہ کیا کون ہے، نمبر نوٹ کر لیا اور ان کا کہتے ہیں مینوں نہیں پتہ یار. لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہ، اب یہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ والا کام پڑ گیا ہے، اور وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کی صاحبزادی ہیں، وہ پیچھے پڑ گئی ہیں، وہ میری ڈیو ہیڈ کوارٹر طلبی ہو گئی ہے اور میری بات نہیں وہاں پہ سنی جا رہی. تو ان کے دوست ہیں خواجہ صاحب، خواجہ نوید صاحب کے بڑے بھائی، جو اپنے شیخ روہیل اصغر صاحب کے بچپن کے دوست ہیں. یہ ان کے گھر گئے، گلبرگ میں وہ رہتے تھے. گھر گئے اور گھر جا کے انہوں نے ان کو کہا کہ یار کم خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا ہمیں ایکسیڈنٹ ہویا تے وہ سنیا ہے وہ جڑی خاتون ہے وہ آرمی چیف کی بیٹی ہیں. تو جنرل جاوید اشرف قاضی، یہ ان دنوں شاید ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو انہوں نے جو ان کے جو دوست تھے خواجہ نوید صاحب کے بڑے بھائی،
خواجہ نوید صاحب میرے دوست ہیں، تو خواجہ نوید صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں وہ ان کے یہ کزن تھے، یا خواجہ نوید صاحب کے کزن تھے جنرل جاوید اشرف قاضی، اس وقت کے DGISI۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں نو کہو کہ فون کرن پائے جوید نو۔ اماں نے فون کیتا تو انہوں نے کیا جدوں فون چکیا تو انہوں نے کہا وہ مینوں پتا تسی کادے واسطے فون کیتا ہے، شیخ روہیلسگر نے نہیں جے بچنا۔ یعنی کہ ان کو ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے کزن کا دوست ہے، لاہور کی نان فیملی تھی، MPA تھا، پتہ ہوتا ہے فیملی میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور بچپن کا دوست ہے، اور فون آیا ہے تو اگر پھپھور ہی بول رہے نے یا مامی ہی بول رہے نے تو پھر ظاہری گل ہے کہ انہوں نے اپنے پتر دے دوست دی ہی گل کرنی۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، سانوں آرڈر ہو گئے نے کہ شیخ نو چک لو۔ اب کتوں چک لو؟ مطلب اگر ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، اگر ہوا ہے فرض کریں، تو وہ ایکسیڈنٹ والا ہی سزا کیس ہونا چاہیے، وہی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ خدیجہ شاہ کی والدہ تھیں اور چیف آف آرمی سٹاف کی بیٹی تھیں، تو اس لیے پھر وہ کیس انہوں نے وہ دشمنی والا نکالا۔ کون سی دشمنی؟ جو ماجد سکھ کے ساتھ ان کے والد کی دشمنی تھی، جو قتل و قتل عام کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اور شیخ روہیلسگر صاحب جو کسی بھی مقدمے میں براہ راست جو تھے وہ ملزم نہیں تھے، ضمنیوں میں ہوں گے، تتیمے بیانوں میں ہوں گے، یا پھر ابیٹمنٹ میں ہوں گے، اس میں ان کو جناب 57 ایئر سزا ہوئی، 57 سال، یعنی عمر قید 14 سال ہوتی ہے سر، عمر قید 14 سال ہوتی ہے، ان کو 57 سال اسی لاہور اور اسی عدلیہ، انہی عدالتوں نے سزا دی، جیل ہو گئی، جیل چلے گئے۔ اب مین وائل جو ہے وہ آرمی چیف صاحب بھی تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے، لیکن چونکہ یہ آرمی چیف صاحب کے حکم کے اوپر سب کچھ ہوا تھا، آرمی چیف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ ایک ہوتی ہے نا کہ ہمارے چیف نے یہ والا کام کروایا ہوا تھا، سر کوئی ہاتھ ہی نہیں سی پا رہا ہائی کورٹ کا کوئی جج۔ پھر ان کے کسی نے کوئی بیچ میں پڑا اور انہوں نے کہا کہ یار آپ صلح کر لو، تو پھر چونکہ بڑے اس طرح کی جو قتلوں والی لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کی صلح بھی ایک مسئلہ ہوتی ہے، پھر صلح ہوئی، پھر جا کے اس مقدمے سے جان چھوٹی۔ اچھا، یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے کہ سر یہ ہوتی ہے طاقت، اور یہ ہوتا ہے وقت، اور یہ ہوتی ہیں بے اصولیاں۔ وہ جو آج میں ہرگز نہ اس کا مطلب سمجھے کہ یہ مکافات عمل ہے کہ ماں نے کیا تھا اور بیٹی کے سامنے کس طرح آ رہا ہے کہ وہ 9 مئی کو لاہور میں تھی، ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن مقدمہ درج ہے وہاں پہ اور اس کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی 9 مئی کی اور لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ پہنچو۔ اب خدیجہ شاہ کے ساتھ یہ ہوا کہ چونکہ طے کر لیا گیا تھا کہ 9 مئی کے کسی بھی بندے کو ہم نے نہیں چھوڑنا، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیس چلیں گے۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے مطلب یہ پتا تھا کہ جی کہ اگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ عام آدمی اور ایک فوجی خاندان سے بھی اگر کسی کا تعلق ہے ایک جیسا سلوک ہوگا، لیکن ان کا میرا خیال ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چلا۔ ٹھیک ہے نا، ذرا سمجھیں اس بات کو۔ دوسرا یہ کہ ان کی ہر مقدمے میں ضمانت ہو گئی، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت لے لی۔ 17 نومبر کو آخری کیس میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی۔ پھر پنجاب حکومت نے 16 MP نقص امن کے تحت ان کو نظر بند کر دیا، گرفتار رکھا، نہیں چھوڑا۔ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہوا تھا کل، ہائی کورٹ میں بھی وہ کیا نوٹس ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا، وہ اگر آپ پوری پروسیڈنگ کی خبر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ IG صاحب 2:30 بجے پیش ہوئے کیونکہ صبح پیش نہیں کیا گیا تھا خدیجہ شاہ کو ہائی کورٹ میں، علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں۔ وہ آپ کو پورا واقعہ بتایا ہوا ہے، ان کا جی وہ کوئٹے میں جانا ہے، کوئٹہ کی ہے جی 9 مئی اتنے بھی سی۔ اب یہ مکافات عمل نہیں ہے، یہ ہے سر زور زبردستی اور ڈنڈے کی حکومت، یہ ہے قبائلی سسٹم۔ جمہوریت شموریت اس ملک میں کوئی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی بالادستی کوئی نہیں ہے۔ 9 مئی کو جرم ہوا تھا، جو جرم جنہوں نے جتنا کیا ہے اس کی سزا دیں، یا پھر وہ نہ کریں کہ شیخ روہیلسگر میری گڈی تو تیز ننگے ایڈی اوقات 57 سال جیل۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ دھونس، یہ لاقانونیت، یہ ہمارے ملک میں یہی چلتا ہے۔ 9 مئی سنگین جرم، کسی کو کوئی شک نہیں،
لیکن اس جرم میں جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے، جتنا جس نے کردار کیا ہے، اتنا ہی کرنا چاہیے، اس کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے، اس کو اتنا ہی نشان عبرت بنانا چاہیے۔ قانون تو یہ کہتا ہے، لیکن قبائلی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، اس کی آنکھ نکال دو۔ یہ ہوتا ہے قبائلی معاشرہ۔ ہم حضور اعلیٰ ایک قبائلی معاشرے میں زندہ ہیں۔ ختیجہ شاہ کا کیس اس کی ایک مثال ہے۔ ظاہر ہے کہ میری یہ بات پاکستان کے طاقتور لوگوں کو بہت بری لگے گی، لیکن سر اس طرح یہ مس ہینڈل کر رہے ہیں، ہمدردیاں 9 مئی کرنے والوں کے ساتھ لوگوں کی جڑ جائیں گی، پھر کی کریں گے؟ سمجھیں اس بات۔ اے غریب نو نہ پڑ لینا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔